بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی ایک کلاس میں ہم نے آپ کو فاتح سندھ محمد بن قاسم کا سبق پڑھایا تھا۔ یقیناً آپ نے دیکھا، سنا اور پڑھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ آج ایک نئے ٹاپک، بلکہ 3 نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سامنے ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو ہے حکایت سعدی، حکایت رومی اور اس کے بعد فعل ماضی کی اقسام۔ یہ آپ کے گرامر کا حصہ ہے، تو انہی باتوں پر آج کا جو سبق ہے مکمل ہوگا۔ پہلے شروع کرتے ہیں حکایت سعدی۔ حکایت سعدی، سعدی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا اصل نام تو شرف الدین ہے، لیکن والد کی نسبت سے ان کو مصلح الدین کہا گیا۔ یہ ایران کا ایک شہر تھا شیراز، اس میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے خاندان کو اس وقت کے جو حکمراں تھے سعد بن زنگی، وہ ان کی سرپرستی کر رہے تھے۔ سعد سے ان کی محبت اتنی زیادہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سعدی کا لاحقہ لگا لیا۔ نام تھا شرف الدین، مصلح الدین کہا جانے لگا۔ اب مصلح الدین صاحب نے اپنے نام کے ساتھ سعدی کا لفظ لگا لیا، جس کے نام کی وجہ سے شیخ سعدی کے نام سے یہ مشہور ہوئے پوری دنیا میں۔ انہوں نے 2 مشہور کتابیں لکھی فارسی میں، ایک گلستان، دوسری بوستان۔ دونوں ہی کتابیں فارسی میں لکھی گئیں۔ فارسی والے تو ان کو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ جب اردو میں ترجمہ ہوا تو اردو میں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جانے لگا جس طرح کہ فارسی میں پڑھا جاتا تھا۔ اب یہ کتابیں تقریباً 800 سال پرانی ہیں، آج بھی اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری حکایات لکھی ہیں۔ حکایت جمع ہے حکایت کی۔ حکایت کہتے ہیں کس کو؟ حکایت ایک ایسا بیان ہوتا ہے جس میں ایک سبق آموز بات بتائی جائے، یعنی ایسی بات کہی جائے جس میں کہ کوئی نہ کوئی سبق، اصلاحی سبق ہو، جس سے انسان کوئی سبق سیکھتا ہو، جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہو، جس سے انسان اچھے کام کی طرف راغب ہوتا ہو، اس کو حکایت کہتے ہیں۔ حکایت سعدی میں بہت ساری حکایت ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اسی سلسلے میں بھری ہوئی ہیں۔ سعدی صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کی، اس کے بعد بغداد چلے گئے۔ وہ اس وقت علم و ادب کا ایک گہوارہ تھا، بڑے بڑے علماء کرام بغداد میں رہائش پذیر تھے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف ملکوں کی سیاحت بھی کی، حج بھی کیا، ہلاکو خان کی قتل و غارت گری بھی دیکھی۔ آپ نے 118 یا 19 سال کی عمر پائی، اور اس دوران میں نہایت سبق آموز حکایات آپ نے لکھیں اور بتائیں، سنائیں۔ انہی میں سے 3 حکایتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں جو کہ ہم نے ابھی پڑھنی ہیں۔ تینوں حکایت بڑی سبق آموز۔ پہلی حکایت جو ہمارے پاس ہے، عملی عبادت، عمل سے بنا ہے عبادت، ایسی عبادت جس پر عمل کیا جا سکے، جس کو عمل میں لایا جا سکے۔ وہ کیا ہے؟ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو ایک ایسے صاحب کا پتہ چلا جو ہمہ صفت موصوف تھے۔ ہمہ کا مطلب تمام، صفت کا مطلب خوبیاں، موصوف وہ شخص جس میں سب کچھ موجود۔ ہمہ صفت کا مطلب تمام خوبیاں، موصوف جس میں خوبیاں موجود ہوں۔
جس میں خوبیاں موجود ہوں. وہ شخص، وہ صاحب جس میں تمام صفات، وہ صفتیں، وہ خوبیاں موجود ہوں. ہما صفت موصوف کا مطلب ہوا کہ وہ صاحب جس کے اندر تمام اچھی خوبیاں موجود ہوں. ایک ایسے شخص کا ذکر انہوں نے سنا، وہ ملک شام میں رہتا تھا. تو شیخ سعدی صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے. وہ شخص خاصے خوشحال، یعنی امیر کبیر تھے. گھوڑے، بڑا گھر، اعلیٰ قسم کا گھر، نوکر چاکر، باغ باغیچے، سبھی کچھ رب نے ان کو دے رکھا تھا. اور جب انہوں نے سنا کہ ایک صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے اپنے دوستوں کے ہمراہ، تو وہ بڑی گرم جوشی سے، بڑی ہی خوشی سے اس کے ساتھ اس کو استقبال کرنے گئے. ان کا استقبال کیا، ہاتھ ملایا، ایک ایک آدمی کا ہاتھ ملا کے اس کے ہاتھ کو چوما، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر نہایت اچھے لہجے میں، شیریں کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، میٹھے لہجے میں، شیریں لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کی. اب یہ سر شام وہاں پہنچے، صاحب ان کے ساتھ بیٹھے گفتگو کیے جا رہے ہیں. بھائی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی کی طرف توجہ دی جاتی ہے. یہ صاحب باتیں کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. شام سے لے کے رات ہو گئی، رات گئے تک وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، میٹھے میٹھے انداز میں، محبت کے ساتھ اچھی باتیں کرتے رہے. رات میں جب جانے لگے تو ایک دفعہ پھر سب سے ہاتھ ملایا، سب کے ہاتھوں کو چوما اور عبادت کے لیے اپنی خلوت گاہ میں چلے گئے، اپنی عبادت گاہ میں چلے گئے. اب وہ تمام رات انہوں نے عبادت کی، یعنی اللہ کی عبادت بھی پوری کر رہے ہیں، اخلاق سے بھی پیش آ رہے ہیں، بٹھا بھی اچھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تواضع کی طرف کوئی توجہ نہیں. اب یہ رات بھر بیچارے بھوکے رہے، پیاسے رہے، نہ پانی ملا نہ کھانا ملا، بیٹھے ہوئے ہیں، بے قراری میں رات بسر کی. سوچا کہ صبح ہوگی تو شاید ان کے لیے دسترخوان بچھے گا، ان کو اچھا کھانا ملے گا اور توجہ ملے گی، محبت تو مل ہی رہی ہے. یہ صاحب لے کے بیٹھ گئے. صبح ہوئی، صاحب آئے، انہوں نے پھر ان سے ہاتھ ملایا، ہاتھوں کو چوما اور پھر بیٹھ گئے باتیں کرنے کے لیے. میٹھے شیریں انداز میں باتیں کیے جا رہے ہیں. اب وہ چلے جا رہے ہیں، باتیں ہی کیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. ان کے دوستوں میں ایک بے باک قسم کا نوجوان تھا. بے باک قسم کا مطلب بے دھڑک بولنے والا ایک نوجوان تھا. انہوں نے ان سے کہا، حضرت آپ نے باتیں تو بہت شیریں کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن کچھ پیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہونا چاہیے. درویش کا پیٹ تو جب ہی بھرے گا، یہ گفتگو، زبانی گفتگو سے پیٹ نہیں بھرتا. رات سے، کل شام سے ہم آئے ہوئے ہیں، کسی نے پانی کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا، آپ آتے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے بہتر کہ آپ ہمارے یہ اتنی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اتنی محبت سے پیش آئیں، بلا سے محبت سے نہ پیش آئیں، ہمارے جوتے نہ اٹھائیں، ہماری خدمت نہ کریں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کیجیے. تو انہوں نے پھر کہہ دیا ان سے کہ کھانے پینے کا انتظام ہوا، وہ سب کچھ ہوا جو ہونا چاہیے تھا. یہ حقائق جو کہی گئی، اس میں بڑے پتے کی بات کہی گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی نماز پڑھنا اپنی جگہ، اخلاق سے بولنا اپنی جگہ، لیکن آئے ہوئے مہمان کو اگر تم اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہو تو یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے جس کو انہوں نے بھلا دیا. سمجھے؟ یہ ہے عملی عبادت کہ بھئی آپ اس پر عمل کریں گے تو وہ ہوگی، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. اس کو کرنا ضروری ہے. شیخ سعدی نے اپنی حکایت میں قولی عبادت پر عملی عبادت کی فضیلت دی. قولی عبادت کا مطلب زبان سے پڑھنا، لکھنا، بولنا. قول اسی سے بنا ہے، قولی عبادت، زبان سے پڑھی جانے والی عبادت. قولی عبادت آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے. تو ایسی بھی عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں جس میں دوسروں کا فائدہ ہے، اس کو بھی مد نظر کیجیے، وہ کہلاتی ہیں عملی عبادت. شیخ سعدی نے اپنے اس حکایت میں قولی عبادت پر عملی عبادت کی فضیلت کو واضح کیا. یہ بات فلسفہ اسلام کے عین مطابق ہے کہ جو لوگ ذاتی طور پر عبادت گزار تو بہت ہیں، افضل ہیں، جانے بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں سے قطع تعلق ہو جائے، لوگوں کی ضروریات کو بھول جائیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا، اس سے بالکل قطع تعلق ہو جائیں، یہ نہ کریں.
تو یہ بھی اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ خدا کے بندوں کا، اللہ کے بندوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ بوجھ ہلکا کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کی تکلیفوں کو کم کرتے ہیں، ان کے دکھوں کو کم کرتے ہیں۔ بوجھ ہلکا کرنا، دکھ تکلیف کم کرنا۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو خدا کے بندوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور خدا نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، وہ ان کے اوپر خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ نزدیک اور پسندیدہ ہیں۔ ٹھیک، اس قول میں، اس حقائق میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پیسہ روپیہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی چیز ہے۔ کہ آپ عبادت بھرپور کر رہے ہیں، تقریر بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں، تبلیغ بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں، سارے کام بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کا دیا ہوا انعام، اللہ کی عنایت کردہ چیزیں آپ لوگوں پر، اللہ کے لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس پر بھی توجہ دینی ہوگی، یہ عمل بھی کرنا ہوگا، لوگوں کی تکلیفیں بھی بانٹنی ہوں گی، ان کے دکھ بھی کم کرنے ہوں گے، وہ چاہے دولت کے ذریعے سے ہوں، وہ چاہے زبان کے ذریعے سے ہوں، وہ چاہے خدمت کے ذریعے سے ہوں، جیسے بھی ہوں، اس طریقے سے بھی کام کرنا ہوگا۔ یہ ان کی پہلی حقائق ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان کی ایک دوسری حقائق کی طرف، وہ ہے بھیڑوں کا چھتا۔ بھیڑ ایک طرح کا پتنگا سا ہوتا ہے پیلے کلر کا، اس کے ڈنگ ہوتا ہے، وہ جب کسی کو کاٹتی ہے تو وہ جگہ سوج جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھیڑ۔ یہ گرمیوں کے شروع میں آتی ہیں، سردیوں میں تو چھپ جاتی ہیں، سردیوں میں تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، گرمیوں میں ان سے خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جگہ جگہ اپنے چھتے بناتی ہیں، گزرگاہوں پہ چھتے بنا لیتی ہیں، کبھی وہاں سے کوئی گزرتا ہے اس کو بھی کاٹ لیتی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھی یہ کم و بیش 60-70 اگر مل کر کاٹ لے تو اتنا زہر بندے کے ذہن میں، جسم میں آ جاتا ہے کہ وہ اس سے انتقال بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہے اس حقائق میں مولانا سعدی صاحب، شیخ سعدی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ایک شخص کے مکان کی چھت پر بھیڑوں نے چھتا لگا لیا، ایک شخص کا گھر، اس کے اوپر بھیڑوں نے چھتا بنا لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ یہ چھتا توڑ دے، کیونکہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چھت پہ تو ہوتا ہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، یہ چھتا یہاں ختم کر دے، نہ ہوگا نہ یہ یہاں رہیں گی نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں گی۔ لیکن ان کی بیوی بڑی رحم دل تھی، اس نے مخالفت کی، کہنے کی کیوں ان کو بے گھر کرتے ہو، انہوں نے گھر بنا لیا، آپ ان کو بے گھر کرتے ہیں، تکلیف پہنچے گی، رہنے دو ان کو، انہوں نے گھر بنا لیا، اب ان کو یہیں رہنے دو۔ اب بیوی کی وجہ سے وہ بندہ چپ ہو گیا، اس نے وہ چھتا نہیں توڑا، وہ روز افسون بڑا ہوتا گیا، بھیڑیں بڑھتی چلی گئیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ صاحب کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے گئے، این اسی دن وہ خاتون، وہ رحم دل خاتون جب ان دروازے سے، اس جگہ سے گزرنے لگی جہاں بھیڑوں کا چھتا لگا ہوا تھا، تو وہ بھیڑیں اس کو چپٹ گئی، جگہ جگہ سے اس کو کاٹا، ڈنگ مارا، سوج گئیں۔ اب وہ تکلیف میں ہے، کبھی صحن میں ہے، تکلیف میں، بے قراری میں، کبھی گلی میں آ جاتی ہیں، کبھی گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، مختلف پوزیشن میں وہ یہ وقت گزار رہی ہیں۔ اب وہ صاحب رات میں جب گھر لوٹے تو بیوی کو دکھ اور درد سے، تکلیف سے تڑپتا ہوا پایا، تو اس نے کہا تمہیں نے کہا تھا، نہیں تو میں تو ان موذیوں کو، ان مصیبت ماریوں کو ختم کر دیتا یہاں سے، یہ ختم ہو جاتی تو آج تمہیں تکلیف نہ ہوتی، آپ ہی نے یہ بات کہی تھی، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو، اب فریاد کیوں کرتی ہو، اب شور کیوں مچا رہی ہو۔ اس پر یہ جو حقائق ہے اس میں کیا بیان کیا گیا؟ شیخ سعدی یہ کہتے ہیں کہ ظالموں پر رحم نہ کیا جائے، ظالم جو ظلم کرنے والا ہے اس پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا، یعنی مظلوم کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، مظلوم ظالم کی مدد نہ کرو۔ شیخ سعدی اس عقائد سے درس دیتے ہیں کہ نیکی کرتے ہوئے بھی عقل سے کام لینا انتہائی ضروری ہے۔ رحم اور مہربانی کے باعث اگر کوئی جابر اور ظالم طاقتور ہو گیا تو کمزور خطرے میں پڑ جائیں گے۔ برائی کے راستے پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کی جانی چاہیے، ان کی بہکنی کی جانی چاہیے، ان کو روکا جانا چاہیے،
جس طرح کہ اسلام نے کہا ہے کہ برائی کو دیکھتے ہوئے اس کو روکو، کم کرو، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کے گناہوں کی اس کو سزا دی جائے۔ یہ جو حقائق پڑھی گئی اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ظالموں کی مدد نہ کرو، ان کو معاف نہ کرو، ان کے کیے ہوئے ظلم کی سزا ان کو دو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق پکڑیں اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کی بھی تھوڑی سی داد رسی ہو جائے۔ تیسری حقائق اور ہے، وہ ہے تکبر کا انجام۔ تکبر، غرور، یہ وہ بیماری ہے جس سے بڑے بڑے علماء کرام بھی مشکل ہی سے بچ پاتے ہیں۔ اللہ ہی کے رحم سے کوئی بچ جائے تو بچ جائے، اور اس میں مبتلا ہونے سے عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جو بھی عبادت کی ہوتی ہے، جو نیکی کے کام کیے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں تکبر کرنے سے۔ ٹھیک، اب دیکھیں کیسے۔ حضرت سعدی کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے عبادت کا بڑا شوق تھا، میں اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات وہ نماز میں مشغول تھا، یعنی شیخ سعدی صاحب اپنے والد صاحب کے ساتھ نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کے والد صاحب بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی عبادت میں مشغول تھے، اور ان کے قریب ہی کچھ لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ رات آرام کے لیے ہے، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی ان کے والد صاحب عبادت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو اور لوگ ہیں وہ وہاں سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی کے دل میں خیال آ گیا، اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ کم سے کم اٹھ کر تہجد کے نفل ہی پڑھ لیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہی۔ بظاہر یہ کوئی غلط بات تو نہیں تھی، بظاہر تو اس میں کچھ نہیں ہے، یہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے کسی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ یہ اٹھ کر رات کے تہجد کے نفل پڑھ لیں۔ جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات کہی تو ان کے والد صاحب بھی بڑے عالم تھے، وہ کہنے کہ بیٹا یہ بات کہنے سے تو بہتر تھا تم بھی سو جاؤ ان کے ساتھ، یعنی تم نے عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے معتبر سمجھا، اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھا، یہی تکبر کی علامت ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم ان کو حقیر سمجھنے سے بہتر تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ لیٹ کے سو جاؤ، عبادت نہ کرو، سو جاؤ، آرام کر لو، یہ نہ کرو۔ یہ ہے تکبر، اس کے دل میں آنا، یعنی ایک نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھنا میں تو بڑا نیکوکار ہوں، یہی تکبر ہے، اسی سے بچنا ہے۔ یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی۔ حضرت سعدی نے اس عقائد میں غرور کی خرابی بیان کی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے کم ہی لوگ بچ پاتے ہیں۔ جب ایک شخص خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول پاتا ہے اور دوسروں کو اس سے بے پرواہ پاتا ہے، یعنی خود تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے کہے ہوئے حکم کو بجا لا رہا ہے، اور دوسرے جو لوگ وہ کام نہیں کر رہے، جو کام وہ اس کام سے ہٹ گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو غیر محسوس طور پر اس کے دل میں یہ غرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کم درجہ ہیں۔ غیر محسوس، مطلب چاہتے ہوئے نہیں، قدرتی طور پر، شیطانی طور پر یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، لہٰذا تم تو ان سے معتبر ہوئے۔ یہ ذہن میں آتا ہے، دل میں بھی آتا ہے یہ خیال، یہ لاشعوری طور پر، مطلب سوچ سمجھ کے نہیں آتا، ایسے ہی شیطانی طور پر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ان سے معتبر سمجھنے لگتا ہے، اور یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے، اور میں مقربان خدا ہوں، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا۔ مقربان بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، مقربان بارگاہ، یعنی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، تو میں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو گئے، ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، یہ لوگ اس مقام پر نہیں ہیں، لہٰذا میں ان سے زیادہ اچھا ہوں۔ یہ بات جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اس کے دل میں غرور آتا ہے، اس کے دل میں تکبر آتا ہے، وہ تکبر اور غرور اس کی ساری عبادت کو سیلاب کی طرح بہا کے لے جاتا ہے، لہٰذا وہ پھر زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنی غلطی سے آگاہ ہو کر فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ غرور
عبادت کو مٹا دیتا ہے۔ یہ 3 حقائقیں شیخ سعدی صاحب کی تھیں، اس میں لکھا گیا ہے۔ سوال ہمارے پاس ہے، آپ مشقی سوال پہ آئیے۔ اس میں لکھا ہے جی حقائق عملی عبادت کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ عملی عبادت کا خلاصہ، عملی عبادت وہی تھی جس میں حضرت اپنے دوستوں کے ساتھ ایک صحاب سے ملنے گئے، ہمہ صفت موصوف کہا جاتا تھا اسے، اس میں تمام اچھی خوبیاں موجود تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا تھا، اچھے اچھے لوگ اس کے پاس تھے، گھوڑے بھی اچھے تھے، گھر بھی اچھا بنا ہوا تھا، اور باغبان بھی بڑے تھے، فرش بھی اچھا بچھایا ہوا تھا، لوگوں کو خدمت بھی بڑی اچھے طریقے سے کرتا تھا، بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن وہ صاحب کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں دیتے، تواضع کی طرف توجہ نہیں دیتے، مہمان تھکا ہارا آیا ہے اس کے پینے پلانے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ یہ عملی عبادت ہے، کرنے سے ہوگی۔ آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ شخصی عبادت ہے، وہ ذاتی عبادت ہے، اس سے صرف آپ کو فائدہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہے، آپ کی دولت سے دوسروں کو فائدہ ہے، آپ کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہے، آپ کے عمل سے دوسروں کو فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عبادت بھی اتنی ہی مقدم ہے جتنی کہ وہ ذاتی عبادت ہے کہ آپ اس سے دوسروں کی خدمت کیجیے۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ حقائق سعدی کے مرکزی خیال ترتیب وار تحریر کیجیے۔ دوسرا جو ہمارے پاس تھا بھیڑوں کا چھتا، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ظالم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کو اس کے ظلم کی سزا دی جانی چاہیے۔ ظالم کی مدد کرنا مظلوم کے ساتھ دھوکہ ہے، مظلوم کے ساتھ ایک اور ظلم ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہوا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو تکبر کا انجام آپ نے پڑھی اور سنی، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں بھی یہی مرکزی خیال ہے کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، خالصتاً عبادت کریں، اس میں تکبر کا شائبہ نہیں آنا چاہیے، اس میں اپنے آپ کو معتبر نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ و ارفع نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور آدمی کسی اور عمل کی وجہ سے اعلیٰ و ارفع ہو سکتا ہے۔ یہاں سے پھر تکبر شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی مرکزی خیال تھے۔ الفاظ جن کو جملوں میں استعمال کرنا، گرم جوشی۔ گرم جوشی کا جملہ کیا بنائیں گے؟ ہمارے میزبان نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ شیریں، ہمیں شیریں لہجے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ نفع، تجارت میں نفع و نقصان ہوتا رہتا ہے۔ مخالفت، ہر کسی کی بیجا مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ آزار، کسی کو آزار پہنچا کر تمہیں سکون ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حوصلہ افزائی، طلباء کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اولین، استاد اور شاگرد کا اولین مقصد تعلیم ہے۔ واویلا، جس شخص کی جیب کٹ گئی اس نے بس میں واویلا مچا دیا۔ یہ ایک سبق آپ کا مکمل ہوا۔ اب ہم آئیں گے حقائق رومی کی طرف۔ یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کی عمر جو ہے وہ شیخ سعدی سے کم ہے۔ شیخ سعدی 118-19 سال کے ہوئے، یہ 67 سال کم و بیش 68 سال کے ہوئے، لیکن ان کے بعد پیدا ہوئے، ان سے پہلے انتقال کر گئے۔ مولانا روم 1207 عیسوی میں بلخ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین، تاہم مولانا روم کے عرف سے مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ آپ کی تصانیف میں مثنوی مولانا روم نے بہت شہرت پائی، جس میں روایتیں اور حقائقیں کثرت سے ہیں۔ یہ حقائقیں اگرچہ سچی تو نہیں ہیں لیکن اہم اخلاقی اور اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے 7 جمادی الثانی 672 ہجری میں وفات پائی۔ یہ حقائق رومی اور مولانا رومی صاحب کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ ان کی حقائق بھی بڑی ہی جاندار قسم کی ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے بڑا علم حاصل ہوتا ہے، بڑی سوچ بچار کا سبق ملتا ہے۔ ایک ان کی حقائق ہے عالم اور ملا۔ عالم اور ملا اس کتاب میں بھی موجود ہے، اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ علم نحو، نحو کا مطلب ہوتا ہے زبان دانی، یعنی زبان بولنے کا، لکھنے کا، زبان تقریر کرنے کا، بیان کرنے کا، جو وہ ایک صاحب تھے علم نحو اس کے ماہر تھے۔ ایک شخص علم نحو کا ماہر تھا، وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں دریا آیا تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی
ملاح چلا رہا تھا. اس کے اندر یہ مولوی صاحب ملا جو تھے، عالم دین صاحب جو تھے، یہ خود پرست اور شیخی ہو رہے تھے تھوڑے سے. اب یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ملاح کشتی چلا رہا ہے. اپنے آپ کو معتبر سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تذکرہ چھیڑا. ملاح سے پوچھا، میاں تم نے کچھ صرف و نحو بھی پڑھی ہے؟ چونکہ یہ نحو کے عالم سے تو نحو ہی کی بات کریں گے، کوئی اور دوسری بات تو کرنے سے رہے. جس میں یہ خود عالم ہے، جس کا علم اس کے پاس ہے، جس کے یہ ماہر ہیں، اس کی ہی بات کریں گے. اب انہوں نے کہا جی صرف نحو بھی تم نے کچھ پڑھی ہے؟ بھلا وہ ملاح آدمی کشتی چلانے والا، اس کا تعلیم سے کیا تعلق رہا؟ ملاح نے کہا نہیں جناب، انکار کر دیا، نہیں جناب ہم نے نہیں پڑھی. عالم نے کہا افسوس تم نے اپنی آدھی عمر ضائع کر دی. یعنی کہ تم نے تو عمر ضائع کر دی، میں نے علم حاصل کر کے اپنی عمر کو بچا لیا. ہاں، اپنے آپ کو ان سے معتبر جانا، بڑا جانا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. وہی تکبر والی بات اس کے اندر آ جاتی ہے، غرور والی بات اس کے اندر آ جاتی ہے. اب یہ سن کر ملاح کو غصہ تو بڑھایا، لیکن وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، خاموش رہا. یکا یک دریا میں بھنور بنا اور کشتی اس بھنور میں پھنس گئی. کشتی ہجکولے کھا رہی، گھومے جا رہی بھنور کے اندر، ہجکولے بھی کھا رہی. اب ملاح کو بھی موقع مل گیا. انہوں نے پوچھا عالم دین سے، کیوں صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ عالم دین نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ کی تو پوری عمر ہی ضائع ہو گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں کشتی ڈوب جائے گی. آپ کو تیرنا نہیں آتا، لہٰذا آپ بھی ڈوب جائیں گے، تو آپ کی عمر تو پوری ہی ضائع ہو گئی. انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی آدھی عمر ضائع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے صرف و نحو نہیں پڑھی تھی. اب ان کو موقع ملا، ملاح کو موقع ملا. ملاح صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تیرنا سیکھ رکھا ہے، کشتی ڈوب جائے تو بلا سے ڈوب جائے، ہم تو تیر کے نکل جائیں گے. آپ نے تیرنا نہیں سیکھا، لہٰذا آپ کی تو پوری عمر ہی ضائع ہو گئی. بس چند لمحوں میں کشتی غرق ہونے والی ہے. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملتا ہے، یاد رکھو اگر تم کسی چیز میں ماہر ہو جاؤ، عالم ہو جاؤ، تو اس پر غرور نہ کرو، اس پہ تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا اونچا نہ سمجھو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو. یہ ہمیں اس حقائق سے سبق ملتا ہے. یہ اس کا مرکزی خیال ہے کہ ہمیں اگر کسی علم میں، کسی چیز میں ہمیں عروج حاصل ہو جائے، ہمیں اس کا علم حاصل ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو حقیر نہ جانیں. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ایک عالم ہے، ہر طرح کا علم دنیا میں موجود ہے. جو کام جو شخص کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کا ماہر ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں سنا کہ ڈرائیور سے ڈاکٹر والی غلطی ہو گئی ہو. ڈاکٹر الگ علم ہے، ڈرائیونگ الگ علم ہے، وہ اپنے علم میں مشتاق، یہ اپنے علم میں مشتاق. تو ان کو چاہیے نا کبھی ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے. ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے. ایک اور حقائق مولانا رومی صاحب نے لکھی، وہ کیا؟ ہاتھی کی شناخت. اب ہاتھی بہت بڑا جانور، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ سی بات اس میں آئے گی، آپ سنیں. ایک شخص نے ہاتھی لیا، ہاتھی خرید لیا. ہاتھی لے کر وہ اپنے شہر آ گیا. وہاں کے شہریوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. اب ہاتھی اتنا بڑا اونچا، ہر طرح سے بڑا جانور ہے. اب ویسا جانور اس کے شہر میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں تھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ان صاحب نے چالاکی یہ کی کہ وہ ہاتھی تو لے کر آئے، اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا. ہاتھی لا کے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا. اب وہ اندھیرے کمرے میں بند ہے. انہوں نے بلایا، ایک ایک کر کے اندر بھیجا سب کو کہ بھئی اس میں ہاتھی بند ہے، دیکھو ذرا کیسا ہے. اب ایک صاحب گئے، انہوں نے جاتے ان کا پتہ چلا اس کی سونڈ پہ ہاتھ پڑا. انہوں نے سونڈ پکڑی، وہ ناپتے رہے، دیکھتے رہے، وہ تو بڑی لمبی پتلی موٹی ہر طرح سے ہے بھائی. واپس آ کے لگا بھئی یہ جانور تو کوئی پتلا بھی ہے، لمبا بھی ہے، موٹا بھی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے. ایک صاحب گئے، انہوں نے جا کے ان کی ٹانگیں پکڑی. ان کی ٹانگیں تو پلر کی طرح اونچی اونچی موٹی موٹی. وہ واپس آئے گا تو جانور نہیں ہے یہ تو پلر ہے بھائی، غلط کہہ رہے ہو تم. ایک صاحب گئے، انہوں نے جا کے ان کے کان کو ہاتھ پڑا، وہ کان پکڑ کے بیٹھے، وہ کہ پنکھے کی طرح ہے، تو پنکھا ہلائے جا رہے ہیں مسلسل. ایک صاحب گئے کہ
پیٹھ پہ ہاتھ رکھا گیا، وہ زیادہ لمبے ہوں گے، پیٹھ پہ ہاتھ رکھا گیا ہوگا، سارے غلط کہتے، وہ تو ایک تخت کی مانند ہے، اس کے اوپر چڑھ کے کوئی بیٹھ جائے آرام سے، بہت کشادہ بڑا، سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس طرح تھوڑی ہے۔ اب حالانکہ یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، بھئی ٹانگیں بھی اس کی موٹی موٹی پلر کی طرح ہے، سونٹ بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی لمبی پتلی موٹی سب کچھ ہے، کان بھی اس کے پنکھے کی طرح ہیں، جب وہ ہلتے ہیں تو ہوا دیتے ہیں، پیٹھ بھی اس کے تخت کی طرح، سچے تو سب ہیں، غلطی تو کوئی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ وہ پورے ہاتھی کو نہیں جانتے اس لیے وہ ایک چیز پکڑی، وہ ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں، یعنی پورا علم نہیں ہے، علم ادھورا ہے۔ جب ادھورا علم ہوگا تو بات بھی ادھوری ہوگی، جب ادھوری بات ہوگی تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر اختلاف پیدا ہوگا، پھر لڑائیاں پیدا ہوں گی، وہ کہیں گے نہیں میں نے خود دیکھا ہے ایسا ہے، وہ کہیں گے نہیں میں نے خود دیکھا ہے ایسا ہے، دیکھا سب نے ہے، جانتے بھی سب ہیں لیکن پورا نہیں جانتے، اس لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ شہر کے لوگوں نے ہاتھی کبھی نہ دیکھا تھا، ہاتھی کے مالک نے اسے الگ تھلگ اور تاریک کا مکان میں باندھ دیا، پھر شہر والوں سے کہا کہ وہ جائیں اور ہاتھی کو دیکھیں۔ لوگ باری باری اس تاریک مکان میں جاتے، ہر شخص ٹٹول ٹٹول کر اندھوں کی طرح ہاتھی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس کا ہاتھ سونڈ پر پڑا اس نے کہا یار یہ حیوان تو نلوے کی طرح ہے، لمبا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے۔ جس کا ہاتھ کان پر لگا اس نے کہا نہیں نہیں یہ پنکھے کی طرح ہے۔ جس نے اس کے پیر کو چھوا وہ چلا اٹھا کہ نہیں نہیں تم دونوں غلط کہتے ہو، یہ تو ستون ہے ستون۔ چوتھے کا ہاتھ اس کی پشت پر پڑا تو وہ کہنے کہ نہیں سارے غلط ہیں، یہ تو تخت کی مانند ہے۔ غرض ہر شخص کا دعویٰ تھا کہ وہ ہاتھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے دیکھا، ٹٹول کر جانا تھا۔ ہر ایک کی ٹٹول الگ تھی، ہاں اگر ان کے ہاتھوں میں اندھیرا دور کرنے والی شمع ہوتی، کوئی ایسی جگہ ہوتی، کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے وہ وہاں روشنی کرتے اور وہ پورا ہاتھی دیکھ لیتے، پورا علم ان کے پاس آ جاتا، تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ ہاتھی کی شکل و شباہت کیا ہے۔ ان ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی تمہارے ہاتھ کی طرح ہے، ظاہر دیکھنے والی آنکھوں کی بینائی بھی تمہارے ہاتھوں کی طرح ہے، تم ان کے ذریعے پورے ہاتھی کی شناخت نہیں کر سکتے۔ دریا کا پاٹ اور ہے، لہروں کے پیدا ہونے سے سفید جھاگ اور تیزی چیزیں اور ہیں، تمہیں چاہیے کہ جھاگ سے نظریں ہٹاؤ اور دریا کو دیکھو۔ رات دن دریا میں جھاگ اٹھتے رہتے ہیں اور تمہاری نگاہ اس میں الجھی رہتی ہے، افسوس کہ تم نے دریا کو نہیں دیکھا۔ یہاں یہی بات ہے، لوگ جب دین کی بات کرتے ہیں، ہمارے دین میں یہ زیادہ ہے کہ ایک بات ان کو زیادہ پتہ ہوتی ہے، وہ بس اسی کے اوپر زیادہ وہ چل جاتے ہیں، دوسرے کو دوسری بات پتہ ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہیں سب دین کی باتیں۔ اگر وہاں لے کے بیٹھیں سب لوگ اکٹھے تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ ساری باتیں دین کے اندر موجود ہیں، ساری ہی باتیں کتنی ضروری ہیں، سب پہ عمل کرنا ضروری ہے، سب کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک پورا علم حاصل نہ ہو تب تک عالم نہیں بنتا، ادھورے علم والا عالم نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اردو کی ایک مشہور کہاوت ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات پوری طرح معلوم نہیں تو اسے آگے مت بیان کریں، اس کے بارے میں پہلے تحقیق کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، پوچھ لیں اصل حقیقت، اصل بات، پھر اس کو آگے بیان کریں۔ یوں تھوڑی چھوٹی سی باتوں کو آگے بیان کرنے سے اختلافات نمودار ہوتے ہیں۔ حقائق رومی کے مرکزی خیال یہ ہم نے ساتھ ساتھ بتا دیا۔ ان میں جو ہاتھی والی مثال ہے اس میں یہی ہے کہ جب تک پورا علم نہ ہو انسان کو تو اس پر وہ بات نہ کرے، کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی بات ہو، اس بات کو سامنے رکھے، اس کا پورا علم لے، پھر آگے بیان کرے۔ ایک چھوٹی سی بات کو لے کے آگے چلنا، اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں پورا علم لیں، پھر آگے بیان کریں۔ اسی طریقے سے عالم اور ملاح کا وہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی چیز میں آپ کو دسترس حاصل ہو جائے، آپ اس میں عالم ہو جائیں، آپ اس میں معتبر ہو جائیں، ماہر ہو جائیں، تو اس پہ غرور نہ کرو، اس پہ غرور نہیں کرنا ہے، عاجزی اختیار کریں۔ اگر آپ غرور کریں گے تو آپ دوسروں کو نیچا سمجھیں گے، دوسروں کو حقیر سمجھیں گے۔ تو اسلام میں، شریعت میں یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس دونوں اسباق کے وہ محاورات بھی آ گئے، الفاظ معنی بھی ہو گئے،
اور مرکزی خیال بھی ہم نے آپ کو بتا دیے، 2 اسباق پڑھے جا چکے ہیں۔ اب ہم آئیں گے اپنے تیسرے موضوع کی طرف، وہ ہے فعل ماضی کی اقسام۔ یہ کتاب میں صفحہ نمبر 88 پر ہیں، سب کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، اقسام بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم یہاں سرسری سے آپ کو بتائیں گے۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 6۔ پہلی قسم میں فعل ماضی مطلق، یہاں لکھ بھی دی گئی ہے، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی۔ یہ 6 فعل ماضی کی اقسام ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق۔ اس فعل میں کسی کام کا صرف ماضی میں ہونا، ظاہر ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا، کب ہوا یہ نہیں پتہ چلتا، اس کا معلوم نہیں پتہ ہوتا، عرصہ نہیں معلوم ہوتا، بس یہ تو پتہ ہے کہ ہاں جی یہ ہوا۔ مثلا تم نے کھانا کھایا، کھانا تو کھایا، کب کھایا؟ ابھی کھایا، 2 دن پہلے کھایا، یہ نہیں پتہ چل رہا، سمجھے؟ یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف آتا ہے، یعنی اس کا جو فعل ہے، جس طرح کھانا فعل ہے، کھانا سے کھایا بن گیا، گانا گانا سے گایا بن گیا، پڑھنا سے پڑھا، الف آخر میں آ جائے گا، نون ہٹ جائے گا۔ یہاں یہی چیزیں اس نے لکھا، تم نے گاڑی پکڑی، یہ سب باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ فعل ماضی قریب، اب اس میں صرف یہ تھا کہ ہمیں ماضی میں کام پتہ چل رہا تھا، کب ہوا یہ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ فعل ماضی قریب کیا ہے؟ فعل ماضی قریب کا وہ ہے کہ بھی ماضی میں تو کام ہوا ہے لیکن قریب قریب ہوا ہے، جلدی میں ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، کچھ دیر پہلے۔ اس فعل میں ماضی قریب یعنی وہ زمانہ جسے گزرے ہوئے زیادہ وقت نہ ہوا ہو، اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا اس نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھایا ہے کا مطلب ابھی کھایا، تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ پہلا کیا تھا؟ اس نے کھانا کھایا، کب کھایا یہ کوئی پتہ نہیں۔ اس میں اس نے کھانا کھایا ہے، کھایا ہے کا مطلب اس نے ابھی کھانا کھایا ہے، وہ اس بات پر بہت رویا ہے۔ ایک ہے وہ رویا، کہ کب رویا یہ نہیں پتا، یہاں وہ اس بات پر بہت رویا، نہیں قریب کی بات ہے، ابھی کوئی بات ہوئی تھی جس پر وہ بہت رویا بیٹھ کر۔ اسی طریقے سے یہ قریب کی بات کر رہی ہیں، ماضی بعید جو ہے وہ دور کی بات کریں گی، ماضی میں بہت پہلے، پرانا۔ اس فعل میں ایسے زمانے کا ذکر ہوتا ہے جسے گزرے ہوئے طویل وقت گزر چکا ہو، طویل عرصہ گزر چکا ہو، زیادہ ٹائم گزر چکا ہو۔ مثلا اس نے کھانا کھایا تھا، اب کھانے ہی کی بات ہو رہی ہے، پہلے کہا تھا کھانا کھایا، وہ تھا ماضی مطلق، اس میں صرف یہ تھا کہ بھی کھانا تو کھا لیا لیکن کب کھایا کوئی پتہ نہیں۔ دوسرے میں آیا اس نے کھانا کھایا ہے، کھایا ہے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے قریب ہی کھانا کھایا، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کھایا ہے۔ اور اب اس نے کھانا کھایا تھا، یہ پرانی بات ہے، ہاں 2 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے، 4 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے، 2 مہینے پرانی بھی ہو سکتی ہے، 2 دن پرانی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ ٹائم گزر گیا ہے۔ اسی جگہ فعل ماضی استمراری، یہ ہے چوتھی ماضی استمراری۔ اس فعل میں کام کا بار بار ہونا پایا جاتا ہے، یعنی بار بار، ایک دفعہ تو ہوا پھر ہوا پھر ہوا۔ مثلا وہ کھانا کھاتا تھا، یعنی ایک شخص ایک گھر میں پتہ چلے 3 مہینے رہ کے گیا تو وہ 3 مہینے تک کھانا کھاتا ہے، 3 مہینے تک بار بار، ایک دفعہ نہیں کہ کھانا کھا لیا تو ایک دفعہ کھایا، کھاتا تھا، بار بار اس میں تذکرہ مل رہا ہے کہ ایک دفعہ کھایا پھر کھایا پھر کھایا، جب تک وہ رہا اس نے یہاں کھانا کھایا۔ فعل ماضی شکیہ، شکیہ کا مطلب شک والی، اس میں شک پایا جاتا ہے، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو لیکن اس کے بارے میں شک و شبہ پایا جائے، یقین نہ ہو۔ مثلا وہ آیا ہوگا، اس نے کھانا کھایا ہوگا، وہ وہاں گیا ہوگا، ساجد نے سبق پڑھا ہوگا، شک ہے، یقین پڑھا، یقیناً پڑھا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، شک ہے، پڑھا ہوگا کا لفظ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لفظ یقینی نہیں ہے، یہ لفظ شک ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی تمنائی، تمنائی میں مطلب خواہش پائی جاتی ہے، کاش کہ ایسا ہو جاتا، اس طرح کی باتیں اس میں آتی ہیں۔ اس فعل میں کام کا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جاتا ہے، اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ کام ہوتا، شرط محنت کی ہوتی تو کامیاب ہو جاتا۔
کاش میں جلدی چلا جاتا مجھے گاڑی مل جاتی، کاش تمنا، حسرت کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ کام ہو جاتا، سمجھے؟ یا بارشوں سے پہلے مکان کی مرمت کرا لیتا تو مکان نہیں گرتا، یہ تمنا ہے، خواہش ہے، حسرت ہے، یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس میں صوت، اسم صوت صفحہ نمبر 90 پر ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر، اس میں صوت کہتے ہیں آواز کو، کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرنے والا اسم صوت کہلاتا ہے، جاندار کی ہو یا غیر جاندار کی ہو، بے جان کی ہو، کسی کی بھی ہو، آواز پیدا ہو اس کو اسم صوت کہتے ہیں۔ مثلا کوا بولتا ہے کیسے؟ کائیں کائیں، یہ جاندار ہے، اس کی آواز۔ ٹرین چلتی ہے چھک چھک، ٹرین بے جان ہے، اس کی آواز بھی آتی ہے چھک چھک، ٹھیک۔ اسی طریقے سے کوئل بولی کو کو، اور طوطا بولا ٹیں ٹیں، بکری بولی میں، یہ آوازیں جو آتی ہیں ان آوازوں کو اسم صوت کہتے ہیں۔ کسی کی بھی ہو، جاندار چیز کی بھی ہو سکتی ہے، بے جان چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا گھڑی کی جس طرح آواز ٹک ٹک آتی ہے تو وہ تو بے جان ہے لیکن آواز پھر بھی آتی ہے، ٹھیک۔ اب ہمارے پاس ہیں حروف شمسی اور حروف قمری۔ پہلے حروف شمسی پڑھیں گے ہم۔ حروف شمسی کی کیا پہچان ہے؟ آپ خوب جانتے ہیں کہ عربی لغت میں الفاظ کے ساتھ الف اور لام لگتا ہے، جسے ال پڑھا جاتا ہے، جیسے العرب، الجدہ، یہ پڑھے جاتے ہیں، الریاض، المدینہ، یہ الف اور لام ان کے ساتھ لگتے ہیں، لیکن لگتے تو ہر لفظ کے ساتھ ہیں، کہیں یہ پڑھے جاتے ہیں کہیں نہیں پڑھے جاتے۔ جہاں یہ نہیں پڑھے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف شمسی، لکھے تو جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، وہ کہلاتے ہیں حروف شمسی۔ آپ نے کبھی ایسے الفاظ دیکھیں، سنے، جس میں الف اور لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا؟ ابھی ہم نے پڑھ کر سنایا آپ کو، آپ دیکھیں، پڑھا تھا میں نے، کیا پڑھا تھا؟ شرف الدین، یہ الف لام موجود تو ہے لیکن یہ پڑھا نہیں گیا، پھر جو ہے دین کے ساتھ، دال کے ساتھ ملا، شرف الدین، الف لام اس میں نہیں پڑھا گیا۔ ہاں یہ دیکھا آپ نے، سب سے بڑھ کر اس کی پہلی پہچان آپ اگر یاد کریں قرآن کریم میں کیا ہے؟ الشمس، الشمس نہیں پڑھا جاتا، واو ہوگی تو والشمس پڑھا جائے گا، والشمس نہیں پڑھا جاتا، اس میں لام الف موجود تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ ایسا کوئی لفظ جس میں الف اور لام موجود تو ہو لیکن وہ پڑھا نہ جائے اس کو کہلاتے ہیں حروف شمسی۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف شمسی۔ جیسے والشمس سورت آپ پڑھتے ہیں، والشمس، والشمس نہیں پڑھتے، اسے پڑھتے ہیں نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شرف الدین، عماد الدین، یہ جو نام ہیں اس میں الف لام لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں حروف شمسی۔ اب آئیے حروف قمری کیا ہوتے ہیں؟ بس یہی فرق ہے ان دونوں میں۔ اس میں الف لام لکھا جائے گا تو پڑھا بھی جائے گا، الف لام موجود بھی ہوگا، لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں والقمر، اب واو کے ساتھ، واو لام کے ساتھ مل رہا ہے، الف لام موجود ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، والقمر۔ ادھر پڑھ رہے تھے والشمس، اس میں الف لام کی آواز نہیں آ رہی تو وہ حروف شمسی ہے۔ والقمر، جب ہم والقمر پڑھتے ہیں تو اس میں الف لام موجود ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف قمری۔ جس طرح عبد الجلیل، عبد لام کی آواز آ رہی اور یہاں لام موجود ہے، شرف الدین، وہ ہے عبد الجلیل، عبد الجلیل پڑھا جائے گا، لام کی آواز آتی ہے۔ ایسے الفاظ جس میں الف اور لام لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے، اس کی آواز بھی آئے، اس کو ہم کہتے ہیں حروف قمری۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حروف قمری۔ اس کی پہچان آسان ترین یہ ہے، آپ پڑھیں والشمس، لام کی آواز نہیں آ رہی تو وہ شمسی حروف ہو گیا، والقمر جب آپ پڑھیں گے الف لام کی آواز آ رہی ہے تو قمری ہو گیا۔ پہچان یہاں سے کریں گے۔ الفاظ بہت سارے ہیں، بیت المال، یہ لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا،
بیت المال کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو خزانہ کہتے ہیں، وزیر خزانہ، پہلے وزیر ہوتے تھے وہ بیت المال کہلاتے تھے۔ فصیح البیان، فصیح البیان اس میں آ رہی ہے، لام کی آواز آ رہی ہے۔ ہارون الرشید اس میں لام کی آواز نہیں آ رہی، تو ہارون الرشید جو لفظ ہے وہ حروف شمسی ہے، اور فصیح الدین یہ حروف شمسی ہے، فصیح البیان یہ حروف قمری ہے۔ تو پہچان اس کی یہ ہے جس لفظ میں الف لام ملایا جائے، لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے، وہ کہلاتا ہے حروف شمسی، اور جس لفظ میں الف لام لکھا بھی جائے، پڑھا بھی جائے، اس کی آواز بھی آئے، وہ کہلاتے ہیں حروف قمری۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق اتنا ہی، باقی انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔